الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: واتبع سبيل من أناب إليه. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. दरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत नाल बाज़ौक़ होकर दरूद पढ़ो। सदर ज़ी वक़ार और स्टेज से तशरीफ फरमा मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, क़ुर्राए उज़्ज़ाम, इंतहाई काबिल सद एहतराम व तअज़ीम व तकरीम
میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، اور انتہائی قابل عزت میریاں باپردہ محترمہ معززہ مکرمہ مشرفہ اسلامی مائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، بلا کسی تمہید دے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہنا کہ انتہائی پرفتن دور اور میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس و اطہر و امجد دے نال فتنیاں دیاں نشانیاں بیان فرمائیاں اور انہاں فتنیاں دا ذکر بھی فرمایا۔ کچھ ایسے فتنے ہیں جڑے عام طور پہ گھراں دے اندر ہونے، لیکن انہاں دا کفارہ نماز پڑھن نال، روزہ رکھن نال، صدقہ و خیرات کرن دے نال ہووے دے، لیکن جڑے بڑے بڑے فتنے ہیں انہاں فتنیاں دی سرکوبی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے ایک جماعت دی ڈیوٹی لائیے جے کو قرآن دے اندر فرمائے کہ وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، کہ دور آسی زمانہ آسی لوگ میرے قرآن دے احکامات کو منن دی بجائے کھلے عام نافرمانیاں کرے سن، اور العیاذ باللہ قرآن دے مقابلے دے اندر اپنے نوے نوے فتنے تے مذاہب کھڑے کرے سن۔ وہ ویلے فرمایا انہاں دی فتنیاں دی سرکوبی فرمایا او بندے کرے سن جڑے اساں قرآن دے وارث بنائے۔ سبحان اللہ نہیں آتا؟ کون انہاں فتنے دا مقابلہ کرے سن؟ او بندے جڑے وَأَوْرَثْنَا، اللہ فرمائے میں وارث بنائے۔ کیا بنائے؟ وارث۔ تمہاری جائیداد ہوں دیئے، زمین ہوں دیئے، تے اولاد نہ ہوئے تا دعائیں مگ دے وے، اللہ میں کو پتر دے، میری جائیداد دا وارث دے، میری زمین دا وارث دے۔ مولویاں کنے وے دے وے، پیراں فقیراں کنے وے دے وے، تو آپ کو اپنی جائیداد دی فکر ہو دیئے۔ میرے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرلے دنیا تو رخصت ہومن لگن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اللہ دی نیابت دے اندر خدا دی نیابت دے اندر ایک جماعت قائم کرنی ہے کہ جیڑی جماعت وقت دے ہر تقاضے دا ہر تقاضے دا مقابلہ کرے دے ہوئے میری اس کتاب دی وراثت دی ذمہ داری چاہن میری حدیث دی وراثت دی ذمہ داری چاہن. میری گل سمجھ آ رہی؟ مضمون میرے ذمہ اوکھا لائے نے تو سا تانگ رکھی بیٹھو سر دی، کیونکہ آج کل دور میں ہے کہ سارے حضرات بجائے کوئی دین دی گال سمجھاون دے تو کو خوش کرن واسطے ناتا نظمہ پڑھ دیں. ناتا نظمہ واسطے حضرات قاری طیب سے بھی ہیں، میں بھی حاصل، لیکن میرے کو تھوڑی سی دین دی گال پہلے سمجھو چاہ. ناراض نہیں بھی تھی پہ جی بھائی تھی پہ میرا خیال ہے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہر وقت دا ہر زمانے دا اپنا تقاضا ہے. میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں تمام تقاضیاں کو ملحوظ خاطر رکھے دے ہوئے ایک جماعت قائم فرمائی اور اس جماعت دے ذمے ڈیوٹیاں لائیاں. کیا لائیاں؟ ڈیوٹیاں لائیاں، منصب عطا فرمائے. مثال دے طور پہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا نام تو سا سنے میں نا کونن؟ حضرت بلال بکریاں چلے دے ہن، غلام ہن. تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا نام بھی تو سا سنے نا. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال دا مقام بھی بڑا بیان فرمایا. اے لوگوں، جب میرے آقا سفر معراج تے گئے اور سدرۃ المنتہا دے اتے جبریل بھی رک گیا، صحیح سرے دے رہے لو، لیکن جبریل آکھن لگا آقا میری مجال نہیں، میری طاقت نہیں جو میں ایک وال برابر بھی اگھنگاوا. نوریاں دا داخلہ دا بندے نورانیاں دا روح بھی ختم ہو گئے. ہوئی تو ساتھ اگر چلنے عند سدرۃ المنتہا میرے آقا اس سدرۃ اگھاں جب چلن قرآن بیان کرنے کہ والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. میرے آقا گھر جا رہے ہیں
کلے جا رہے ہیں، نال کوئی نہیں ہے، جبریل دا ساتھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ حدیث پاک دی اندر آنے میرے محبوب دے اتے تھوڑا جیا فضا دا عالم ہے، گھبراہٹ دا عالم ہے کہ کلا لیکن رستہ بھی نہیں جاؤں گا۔ میرے آقا جا رہے ہیں، جو ہی تھوڑی جی گھبراہٹ محسوس ہے، یہ اللہ نے نال قدمہ دے چاپ دی آواز سنائیں گے، بندے دے چلن دی آواز سنائیں گے، پیروں دے ٹرن دی آواز سنائیں گے۔ او میرے دوستو، میرے آقا نے اللہ کو پوچھا، ربا جبریل بھی ٹھہر گئے، کہیں آکھے اتھا ہور کوئی نہیں آیا تے اے قدمہ دی آواز کے دیئے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے محبوب، او جڑا تولا یارے نا کالے رنگ والا، او جڑا موٹے ہوٹاں والا، او جڑا حبش دے رہن والا، او جڑا بکریاں چلاون والا، او بلال جڑا ہے نا، جیاں فرمایا چلدا مکے دیاں گلیاں دے اندر ودے تے اون دے قدماں دی آواز عرش معلا تو تاں دیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، محمد مصطفیٰ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، حضرت بلال زندہ باد۔ مقام اتنا کہ جب بیت اللہ دی فتح دی غرض نال میرے آقا آدھے پیر اور زندانی والے ہو، میرا زمان پکڑن والا حضرت بلال آئی ڈیوٹی، ٹھیک ہے نا، بلال آئی میرے آقا جب داخل ہوئے حرم دے اندر، سیدنا فرمایا بلال جی آقا ایک کعبہ ہے نا، جی ہاں اے بیت اللہ ہے، جی ہاں اے اللہ دا گھر ہے نا، جی ہاں اے اللہ دے انوارات اور تجلیات دا اسی مرکز ہے نا، جی ہاں را بلال ایمیں کر اس بیت اللہ دی چھت سے چڑھوان، کہتا جڑ انہی چھت سے چڑھوان۔ بلال جوتیاں اتارن لگا، فرمایا نہیں بلال جوتیاں سمیت چڑھوان۔ بلال چھت سے چڑھ گئے، آقا ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا بلال آزان لے زندانی والو، میں دسنا چاہنا بلال دا مقام اتنا، لیکن ڈیوٹی لگئے میں آزان دے بنیے، لیکن میرے آقا جنہیں دنیا تو برقع بٹاون لگے تے سینے مسلح دوتے اس بلال کو نہیں کھڑایا، حالکہ بار بار نماز واسطے بلال سے نہ کھڑا، آقا جلدی تشریف گھناؤ، صحابہ انتظار دے اندر، سید خشید عالم جب اک کھلیے، صحیح فرمایا نماز ہو گئی ہے، فرمایا نہیں ہم ینتظرون لکا یا رسول اللہ، آقا طالب دیوانے پروانے مستانے انتظار دیے اندر، آؤ نماز پڑھاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم لینا، میں آنکھو ابو بکر کو میں محمد دے مسلح تے نماز پڑھاوے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو بلال دی آزان والی ڈیوٹی کہیں لائیے؟ حضور نے لائیے۔ تے جناب ابو بکر صدیق دا منصب کہ مسلح تے امامت کرامن، نماز پڑھامن، یہ ڈیوٹی کہیں لائیے؟ بولو نا، زور بولو، حضور علیہ السلام نے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جری، بڑے بہادر اور حضرت خالد بن ولید بہت بڑے بہادر،
لیکن حضور علیہ السلام نے تلوار حضرت عمر کو نہیں دیتی، تلوار حضرت خالد بن ولید کو دیتی. کیا انت سیف اللہ؟ آقا عمر دا مقام تو خالد بن ولید فرمایا ہک ہوندن لڑن والے، ہک ہوندن لڑاون والے. جڑا لڑ دے وہ سپاہی ہے، جڑا لڑے دے وہ جرنیل ہے. وہ کون ہے؟ تو اے لڑاون دے والی جرنیلیت والی ڈیوٹی حضور نے حضرت خالد بن ولید دی لائیے. آکھن دا مقصد ہے یہ ڈیوٹیاں میرے آقا نے لائیاں، مقرر فرمائیاں. زمانے گزر دے گئے، وقت گزر دے گئے، ٹائم آگا گئے ہیں تے 1857 دی جنگ آزادی دے بعد انگریز نے جب ملیا بیٹھ کر چھوڑیا ہر شے کو، ساری عسکری طاقت ختم، علمی قوت ختم، مدارس کی طاقت ختم، مغلیہ دور سارے دا سارا ختم. پھر اس وقت ویلے علماء سر جوڑ کے بیٹھن کہ یہ ساری وراثت تا ساری ہے. کفر نے، طاغوتی طاقت نے زور لا کے ہر شے ختم کیتی ہے، لیکن اساں پیچھا نہیں ہٹنا، پیچھا نہیں ہٹنا. علماء سر جوڑ کے بیٹھن وقت ہر میدان دے اتے، ہر میدان دے اتے عسکری فوجی قوت طاقت جہاد. علماء نے حضرت سید احمد شہید دی قیادت دے اندر حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید کو کھڑا کیتا، جو بخاری پڑھے نہ بیٹھا ہوا جامع مسجد دہلی دے اندر. دو عورتاں گزریاں، پوچھیں کون؟ شاہ اسماعیل شہید. آکھن لگیاں انہاں کو آکھو اصل سید زادیاں ہیں اور یہ سکھوں دے قبضے دے اندر ہے. اے ساکو حقائی ودن سارا دن گدھے تے خچہ چلے دن، شام کو ساڑھے نال زنا کاری کرے دن. تو بخاری پڑھے نہ بیٹھے. شاہ اسماعیل دیکھو خیال نہیں، فکر نہیں. اسے کہے بخاری شریف تھپی نہیں چاہتا. جوان تیاری شروع کرائیے. سخت گرمی دے ٹائم جامع مسجد دہلی دے تپتے ہوئے فرش دے ننگے پیر چل دے کہ تاکہ اگر وقت ایسا آوے کہ پہاڑا تے پتھرا تے ننگے پیر ٹوٹنا پوے تو میرے پیر عادی ہومن اتھوں چل کے آئین ایو توالا رسلہ گھن کے دے او بالا کوٹ دیا وادیاں دے اندر طاغوتی طاقتہ نال مقابلہ کرے دے ہوئے جام شہادت نوچ کر دے. آج بھی وہ پہاڑ گواہی نے دیکھا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ان علماء نے علمی میدان دے اندر مدارس قائم فرمائیں. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سارے پہنچا رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند انار دے درخت دے تلے حضرت شیخ محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے وہی دورہ قائم فرمایا. حضرت نانوتوی متبع سنت ایسے اللہ دی قسم کہ کوئی سنت کریں قضا نہیں ہوئی. انگریز نے آپ دی وارنٹ گرفتاری جاری کی تن. آج لوگ وارنٹ جاری تھے ڈرتے بیٹھن، مکانہ دے اندر بیٹھن تے چھپے بیٹھن. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو آنکھیں
پولیس والے پیچھے حضرت نالوتوی چھپ ونجو حضرت چھپ گئے ایک دن گزرے دو دن گزرے تیسرا دن گزرے شام دے ٹائم واپس آ گئے باہر آ گئے شاگردان لوگوں نے آکھے حضرت اجلتا پولیس والی تلاش دے اندر باہر آ گئے شک وجنو فرمایا نہ میں پولیس دی خوف کرو چھپیا ہم لکیا ہم نہ فوج دے خوف کرو لکیا ہم میں چھپیا تو لکا تا اس واسطے ہم میرے ذہن دے اندر قاسم ہوتے سب سنتا ادا ہو گئے کوشش بھی کرے دے لیکن اے سنت حضور قرنو صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ جب میرے آقا ہجرت کے سفر دے اندر چلے مکہ مکرمہ تو تے غار سور دے اندر ترائے دن تے ترائے راتا چھپے یہ سنت ادا کائیں نہیں تھا یہ سنت ادا بولو نا کوئی نہیں تھی فرمائے نے میں ای ذہن لال کہ چونکہ میرے آقا ترائے دن تے ترائے راتاں غارج چھپے ہن وہ سنت دی ادائیگی واسطے غارج لیا ہمیں کوئی فرق نہیں ہے میں کہیں انگریز دے خوف کو لو نہیں گیا کچھ دیر گزری ہے تیز فوج آ گئی حضرت کو جان دینا ہم نحیف جائیں کمزور جائیں تو انہوں نے آ کے پوچھے ابھی حضرت دے کو لو حضرت کو لو پوچھے نے کہ مولانا قاسم کا پتہ ہے مولانا قاسم صاحب کا پتہ ہے حضرت جتھا کھڑے ہن نا دو قدم چاہ کے سائیڈ تے وال کھڑن آنکھیں نے ابھی تو یہیں کھڑا تھا ابھی تو یہیں کھڑا تھا ہونے تو ہی کھڑے ہن انہاں سمجھے یہ کوئی فقیر جہاں بندہ ہے بڑھٹا ہو سے اس نے بھلا وہ لگے گئے اللہ نے حفاظت کی میں فرمائی بولو نا لیکن انہوں نے جڑا ادارہ قائم فرمایا جڑا بوٹا لایا آج پوری دنیا پوری امت اندے کلو سائراب تھی دی پئی یا نہیں تھی دی پئی زندانی کیا لگ گئے قاری محمد امین صاحب کیا لگ گئے فکر سیدے پہن بھئی 90 چاہیاں تے 4 بندے ہن کتنے بندے ہن بولو نا 4 بندے میں بھی ابتدا دے اندر آدھا ہم زمانہ ہی میں پرانا خادم دولا ٹھیک ہے نا چھوٹی جی کچی مسجد چھوٹی جی کچی مسجد لیکن قاری صاحب دی محنت توسا حضرات دی محبت توسا حضرات دا تعاون اساں دیوبندی ہیں مدد نہیں مانگدے کہندے کولو مدد کہندے کولو مانگدے ہیں رول بولو اللہ کول تے نیکی واسطے تعاون مانگدے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی کہ نیکی دے کم دے اندر کیا کرنا ہوندے تعاون توسا حضرات نے تعاون فرمایا انہوں نے محنت کی تھی اللہ نے پھل پھل لایا کیسا بہترین مدرسہ صرف اے مدرسہ نہیں شاخاں بھی بن گئیاں اے مدرسہ بھی نہیں بنات بچیاں دے مدرسے بھی بن گئے کہیں سوچ آندھی ہے نہیں تو میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ نے وارث بنائے اور تو حاکم کو بھی حکم کیتے میں جلدی جلدی چل رہا تفصیل دا وقت نہیں ہے تو حاکم کو بھی اللہ نے حکم کیتے کہ اے جڑے توڑے اسلاف ہیں اے جڑے توڑے بزرگ ہیں اے جڑے توڑے بڑے ہیں اللہ کو دعا منگی کرو علماء سٹیج والے حیران
کہ تقریر پتہ نہیں کاری نے کیا کرنی ہے، آیت کے لیے پڑھ رہے میرے دوستوں میرے بزرگوں، میں آیت پڑھیے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ساکو سیدھے راستے تے چلاؤ، سیدھے راستے تے چلاؤ، میں آکھا میں سیدھے راستے والا، تساں آکھو تساں سیدھے راستے والے، مولوی آکھے ذاکر آکھے میں سیدھے راستے والا، ابو سماج میں اللہ سیدھا راستہ انہاں لوگوں دا الذین انعمت علیہم، انہاں لوگوں دا راستہ جنہاں تے تائیں انعام کیتے، کیا کیتے؟ انعام کیتے، اللہ تیرے انعام یافتہ کون؟ رافق اولئک مع الذین انعم اللہ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ فرمایا جڑے نبیوں کا راستہ صراط مستقیم، صدیقوں کا راستہ صراط مستقیم، شہداء کا راستہ صراط مستقیم، اور صالح لوگ نیک لوگ عالم لوگ جڑے انہاں دے تابعدار ہیں، جڑے انہاں دے فرما بردار ہیں، جڑے انہاں دی غلامی دے اندر اپنے رستے کو منتخب کر کے چلن، قرآن دے واتبع سبیل من اناب الیک، تو سب تابعداری کرنی ہے، کیا کرنی ہے؟ ہلو کیا کرنی ہے؟ تابعداری، قرآن ہدف ہے کرنی ہے، تابعداری ہے، لیکن افسوس ہے جائیں امام دے پچھوں نماز پڑھ کے ویندے ہیں با جماعت، باہر گیٹ تے نکل کے سب تو پہلے گلے تے شکوے انہوں دے کریں دے ہیں نہیں کریں دے، چپ تھی کریں دے ہیں نا جی، چوک تے بیٹھن، وساخ تے بیٹھن، گلی دے اندر ویندے پہن، ہوٹل تے بیٹھن، زیر بحث علماء کرام ہیں، اخبار پڑھ دے بیٹھن، نواز شریف نہیں کیتے، عمران خان نہیں کیتے، شہباز شریف ہی آکھے، وہ فلانے فواد چودھری ہی آکھے، ترین نہیں آکھے، یہ ساری اخبار پڑھ کے رکھ کے ولا تبصرہ بس صحیح، یہ سارا فساد تو مولویاں کھڑائے، غلط آدھا بیٹھا، اخبار خبریں پڑھنے انہاں دیا، بیانات انہاں دے، فساد کہندگی چیز پاتے، مولویاں فساد کھڑائے، یہ سارا رولا مولویاں دا ہے، اور یارو ایمان لال لسائے، نہر تو پہلے غربت آئی، نہر آئیے، وہ لوگ جنہ کول سائیکل ہوندہ ہا آج کاراں تے ہن نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ناراض نہ تھی بھائی، یہ بزرگ کو بلھائے چاہ اللہ واسطے، بزرگ ہوئے بس میں صرف 5-7 منٹ توڑے گھننا زیادہ نہیں، میں ختم کریں گا، توجہ کرو، اللہ نے ایسا خوش دینے ہیں تو آپ کو لکھ بتی بڑھائے، عرب بتی بڑھائے، موٹرہ لیتیاں، گریاں لیتیاں، کاراں لیتیاں، کہیں مولوی دی تنخواہ تو آلے ہک چپڑاسی دے برابر ہے کہ چپڑاسی دی تنخواہ ہے 35-40,000، ایمان نہ لساؤ، کہیں مسجد دے امام دی تنخواہ 40,000 ہے، 35 ہی علاوہ دے چاہا ہے 25-20 بمشکل 10-12,000، کیا کھا گی دیں توڑا یار، چوک تے مساق تے مولی کھادی رہن، مولی فساد برپا کر رہن،
مولویاں نے تو کو اپنا نتیجہ ہونے دکھائے کہ خدمت کیتی ہے رکھی سکھی کھا کے تو بچیاں بھی حافظ قرآن بنائیں، تھوڑے بچے بھی عالم قرآن بنائیں۔ گورنمنٹ نے ارباں خرباں خرچ کر کے یونیورسٹیاں دے اتے، کالجاں دے اتے، سکولاں دے اتے نتیجہ کیا دیتے؟ نتیجہ کیا دیتے؟ صفر نتیجہ ہے۔ نوکریاں واسطے مارے مارے پھر دے ہیں۔ علماء دا شکریہ نہیں ادا کرے دے کہ نہ تواڈے کولو کوئی داخلہ فیس گدی نے، نہ تواڈے کولو کوئی جناب والا ماہانہ چندہ گدے نے، نہ تواڈے کول انہاں نے ماہانہ فیس گدی ہے، روٹی بھی آپ کو کھوائی نے، کپڑے بھی سال پسالی آپ گھن دیتے نے، کتابوں بھی آپ گھن دیتیاں نے۔ تساں چھوٹا معصوم بچہ بھیجے تو کو حافظ تے قاری تے عالم بنا کے انہوں نے واپس کیتے نہیں کیتا۔ یہ ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، اللہ دی قسم ایسا ڈیوٹی نبھا رہے ہیں۔ وقوادہ نے نا پیٹ واسطے مدرسے بنائیں، روٹی واسطے مدرسے بنائیں، اللہ دی قسم اٹھا کے آدھا پیٹ واسطے نہیں بنائے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سمجھ کے بنائے کہ میرے آقا جب مدینہ منورہ دے اندر آئے سب تو پہلے میرے محبوب نے نہ کوئی محل ماڑی بنوائیے، نہ ازواج مطہرات دے حجرات بنوائیں، میرے آقا نے سب تو پہلے ایک زمین پسند کی تھی، زمین دو یتیم بچے کہہ دیا۔ ایک دا نام سہارے تے بے دا نام سہیلے، سید نے فرمایا میں اس مقام تے مسجد پڑھنا چاہنا، آقا یتیم بچیاں دی زمین نے سجی جائیں بچے بیٹے ہو میں محمد مسجد بنے نا، آقا ساری جان بال قربان فرمایا نا ان اشترائی دوے سامانیں میں محمد پیسیاں نال گھرسا۔ آقا ہجرت کر کے آئے وے مکہ تو گھر بار چھوڑ آئے وے، ہر شاید چھوڑ آئے وے، پیسے کتھوں آئے؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، بچے ہو زمین نے مردی آبادگی دا اظہار تساں کرو، مسجد میرے آقا دی برسی تے پیسے میں ابو بکر لے سا۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں، سیدنا ابو بکر صدیق نے پیسے دیتن، حضور دی مسجد بنی ہے، سینے اٹھائیں، ایک مدرسہ قائم فرمائے، جے مدرسے دا نام صفہ رکھا گئے۔ مدرسے دا نام کیا رکھا گیا؟ صفہ۔ پڑھن والے حضرت ابو ہریرہ جیسے کہ 4 دن تک کھاون پیون دی کوئی شے نہیں ملتی، بھوکے پیاسے لیکن بیٹھے رہنے ہن کہ کیرلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گنا سن تے میں سید کول کوئی حدیث پڑھ سکتے سکھ سکتے۔ سمجھ آ رہی؟ اج اے علماء سارے اے مدارس سارے سنت سمجھ کے او ڈیوٹی جڑی میرے آقا نے لائی ہے یہ اس ڈیوٹی کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے انہاں اپنے اسلاف دی اپنے بزرگوں دی اقتداء دے اندر ساکو حکم ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی کہ جڑے اللہ دی طرف ہدایت یافتہ لوگ ہیں اساں انہاں دی اقتداء کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ اقتداء کرنی ہے، تابعداری کرنی ہے۔ تو اس اقتداء دے اندر اے دینی ادارے قائم ہیں، ہر مقام دے اتے ہر جگہ دے اتے اپنی ڈیوٹی سنبھالے ہوئے، کہیں دی بڑی ڈیوٹی کہیں دی چھوٹی ڈیوٹی۔ جی میں علماء کو سن دے رہے نا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ دی مثال ستاریاں دی مثال ہے، تاریاں دی مثال ہے، تے کوئی بڑا تارا کوئی چھوٹا تارا، کوئی بہت بڑا تارا، کوئی چھوٹا تارا، لیکن ہر تارے دا کم میں روشنی دیونا۔ کیا دیونا؟ روشنی دیونا۔ کوئی تارا اندھارا نہیں دینا، کوئی ستارہ اندھارا نہیں دینا، روشنی دے دیوی بالی بیٹھے۔
دیوے والی بیٹھن دیوا اساں والی بیٹھے ہیں ہن ہوا جانے خدا جانے اے دیوے بلدے رہون یا بجھ ونجن چپ بیٹھے ہوئے بلدے رہون یا بجھ دیکھن دے صحیح اے ٹنڈ الذین سدھ الذین نعرہ تکبیر میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ ہر سٹیج دے اوتے تبلیغ دا کم میں مولانا الیاس سے رحمت اللہ علیہ دی ڈیوٹی ہے حضرت قاری سے 4 مہینے لئے بدے کتنے سال واسطے میں دے پہنے میں کہ زندگی بھر واسطے قبول ہے اللہ دیر اور دور کے لیے قبول فرمائے گھر سے بجاندی تھی کوئی نہ بھائی تصنیف دے میدان کی دیکھو حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ وسلم تو یہ اصل انہوں نے خوش حقی ہے دین دی خدمت واسطے ادارے تو کو نظر آسے مساجد نظر آسے سیاسی امور واسطے تو کو علماء سیسا پلائی ہوئی دیوار نظر آسے عسکری میدان دے اندر مجاہدین اسلام نظر آسے یہ سادہ کم ہے تعاون کرنا تو ہرا کم ہے تعاون کرنا بولو نا یہ تو ہرا کم ہے ایک مہاجران صحابہ جڑے مکہ تو آئے ہر شے قربان کر کے اگوں مدینہ طیبہ دے اندر انصار ہن جنہاں نے انہاں دا تعاون کیا ظہر دا وقت قریب ہے میں تھوڑے کو اس ادارے واسطے تعاون منگنا چاہتا ہوں